اور سناظری پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ جب ہماری خواتین، ایک تو پولیس اور دوسرا خواتین کا کردار، ہم اپنے اداروں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، پولیس ہو، جرنلزم ہو، پولیٹیشنز ہو، آپ کو پتا ہے بڑی تھینکلیس جاب ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، اور پولیس کی، سندھ پولیس کی ایک بڑی قربانی ہے، تاریخی قربانی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری جو ینگ آفیسرز خواتین آئی ہیں اور وہ جس طرح کام کر رہی ہیں کرائم کنٹرول کرنے میں، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک تو سیاست، دوسرا آپ کو پتہ ہے یہ خدمت ہوتی ہے۔ مجھے جوائن کیا ہے، سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیدہ وجیہ رحمانی صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں، اور مجھے ویڈیو لنک پہ زوم پہ جوائن کیا ہے۔ ینگ آفیسر ہیں، بڑی ڈائنامک آفیسر ہیں، ایسے ایریا میں کام کر رہی ہیں اور اس کی کارکردگی زبردست ہے، اور مجھے جوائن کیا ہے پارس باکھرانی صاحب نے، اور وہ ڈی ایس پی ہیں باکھرانی صاحبہ شکارپور کی۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈی ایس پی صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا۔ امن امان کی صورتحال بڑی بہتر ہو رہی ہے آپ کے ڈسٹرکٹ میں، کیونکہ آپ شکارپور سے ہیں، وہاں بڑی اچھی کارکردگی، آپ کے ایس ایس پی ہوں، آپ ہوں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو، اٹس این آنر فار می۔ یہی کہنا چاہوں گی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شکارپور ڈسٹرکٹ میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے کافی بہتر ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ایس ایس پی شکارپور سر شادیب چاچر صاحب کا ہے، جن کو تقریباً 1 سال یہاں ڈسٹرکٹ میں ہو چکا ہے، اور مجھے 6 منتھس کمپلیٹ ہو گئے یہاں پہ بطور ایس ڈی پی او سٹی میں یہاں پہ سرو کر رہی ہوں۔ اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں پہلی، میں کہوں گی فرسٹ فیمیل ڈی ایس پی پوسٹ ہوں اس پوزیشن پہ۔ شکارپور میں مجھ سے پہلے کوئی فیمیل اپوائنٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ اور اگر میں آپ کو اپنی کچھ اچیومنٹس کی بات کروں شکارپور ڈسٹرکٹ کی پولیس کی، تو اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ ہماری یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس زیرو کڈنیپنگ جو ہے، کڈنیپنگ فار رینسم کا جو کیس ہے وہ زیرو ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ کڈنیپی بھی زیرو ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے پاس مغوی تھے، تقریباً 145 مغویوں کو بحفاظت بازیاب کرایا گیا ہے پچھلے 1 سال میں۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج ہمارے پاس کڈنیپنگ فار رینسم کا زیرو کیس ہے۔ اس کے علاوہ ایس ایس پی صاحب ود دا اسسٹنس آف رینجرز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر کچھے میں آپریشن انہوں نے کیا ہے، کامیاب آپریشن ہوا ہے کرمنلز کے خلاف۔ تو اس کا ایک بہت بڑا رزلٹ ملا ہے ہمیں۔ شکارپور میں تقریباً 90% جو ہے وہ کرائم میں کنٹرول ہوا ہے، کرائم ڈکلائن ہوا ہے۔ پولیس مقابلوں میں کئی جو ہے کرمنلز اور نوٹوریس ڈیکوائٹس جو ہے وہ نیوٹرلائز کیے گئے ہیں، اور کئی ڈیکوائٹس نے جو ہے وہ سرنڈر بھی کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک شکارپور پولیس کی ایک کامیابی ہے۔ اور اس کے علاوہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں 120 کے قریب جو ہے زخمی حالت میں کرمنلز کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے پولیس مقابلوں میں۔ تو یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ اسی ڈسٹرکٹ میں میں آپ کو تھوڑا نالج دیتی چلوں کہ اسی ڈسٹرکٹ میں پچھلے سالوں میں اگر آپ کمپیریزن کریں گے کہ ڈسٹرکٹ میں 20 سے 25 وارداتیں بھی ہوئی ہیں ایک دن میں۔ یہ پچھلی سالوں کی میں آپ کو بات ہسٹری بتا رہی ہوں، لیکن آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے ہسٹری، تو آج کی تاریخ میں ہمارے پاس اگر ویک میں 1 یا 2 بھی سٹی میں اسپیشلی سنیچنگ یا کوئی واردات ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک پولیس کی ایفرٹ ہے کہ جہاں پہ 20-25 وارداتیں ہوتی تھی، آج یہاں پہ 2 یا 3 پہ ہم لوگ لے آئے ہیں۔ تو یہ پولیس کے ایفرٹس ہیں اور ایس ایس پی صاحب کے ایفرٹس ہیں جو قابل تعریف ہیں۔ ڈی ایس پی صاحبہ، کیونکہ میں ذاتی طور بھی آپ کو، ایس ایس پی صاحب کو جانتا ہوں، اور پارس بکھرانی صاحبہ کی جو کارکردگی ہے ڈی آئی جی صاحب نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ کیا اسٹریٹجیز ہیں، کس طرح، کیونکہ ڈرون بھی استعمال کیا گیا، دوسری ٹیکنالوجی بھی استعمال کی گئی ہے، پولیس کی ایفیشنسی کو بڑھایا گیا ہے، جو امپرومنٹ ہمیں نظر بھی آتی ہے ڈی ایس پی صاحبہ، کیا کہیں گی؟
देखिए जी, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। पुलिसिंग जो है इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम एंड द डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। सही। तो हमने दोनों को जो है स्ट्रेटजीज को हम साथ लेके चलते हैं। प्रिवेंशन पे मैंने काफी काम किया है। अगर मैं आपको थोड़ा टाइम लूंगी प्रिवेंशन के हवाले से आपको बताऊं, सिटी में स्पेशली हमने, या मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट में हमने हमने वो इलाके जो है आइडेंटिफाई किए जिनको हम कहें क्राइम हॉटस्पॉट। तो हमने सही। क्राइम हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके वहां पे टारगेटेड पेट्रोलिंग को इंक्रीज किया। और जो पिकेट्स थी हमारी, जहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो हमारी पिकेट्स है, वहां पे हमारे अगर 2 कांस्टेबल्स थे तो हमने वहां पे 4 कांस्टेबल्स को डिप्लॉय किया। सही। तो इससे काफी जो है फर्क पड़ा। पिकेटिंग जो है, पुलिस की जो पिकेट्स है उनको हमने इंक्रीज किया नंबर वाइज। तो इससे हमें काफी फायदा पहुंचा। और इसके अलावा सिटी में अगर मैं बात करूं तो मैं खुद जो हूँ रात को 3-4 बजे तक ऑन रोड होती हूँ, अपने एसएचओस को मॉनिटर कर रही होती हूँ। स्नैप चेकिंग तकरीबन डेली बेसिस पे हमारी स्नैप चेकिंग होती है डिफरेंट मकामात पे सिटीज में और सिटी में। और स्पेशली जो भी हमारे मशकूक लोग होते हैं उनको चेक किया जाता है। तलाश ऐप जो है एसएचओस के पास होती तलाश है। है। एसएचओस जो है वो खुद जो है स्नैप चेकिंग करते हैं, तो ना कि कोई कांस्टेबल या एएसआई। तो मैं इंश्योर करती हूँ कि ऐसे जो खुद उस मकाम पे मौजूद हो, उस पॉइंट पे मौजूद हो, तलाश ऐप उसके हाथ में हो और वो हर मशकूक बंदे को चेक करे। तो इससे काफी जो है फर्क पड़ा। इसके अलावा इसी कड़ी को मैं अगर आगे आपको थोड़ा बताऊं कि जो कॉमिंग ऑपरेशन है, सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशंस होटल्स या रेस्टोरेंट्स को चेक हम लोग, मैं खुद जाके करती हूँ तलाश ऐप के थ्रू, एसएचओस को साथ लेकर चलती हूँ। तो ये इससे काफी जो है फर्क भी पड़ा है और एक मैसेज गया है क्रिमिनल्स में भी। एक परसेप्शन गया है कि पुलिस इज एक्टिव इन शिकारपुर, पुलिस की विजिबिलिटी जो है शो हो रही है। सही। तो अब हमने जो है क्राइम की दुनिया को या तो जो है खुदा हाफिज कहना है या फिर अपने घरों तक महदूद रहना है, क्योंकि अब पुलिस एक्टिव हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर मैं डिटेक्शन की बात करूं तो डिटेक्शन के बगैर जो है ना प्रिवेंशन भी फेल है। सही। अगर हम डिटेक्ट नहीं करेंगे क्राइम तो प्रिवेंशन भी हमारी फेल हो जाएगी। इसीलिए साथ साथ हमने डिटेक्शन को भी साथ में रखा है। जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी हमारी स्ट्रेटेजी यही है, कोई भी स्नैचिंग हो गई या कोई वारदात हो गई तो उसको हमने डिटेक्ट करना है, उसको हमने ट्रेस करना है कि किसने किया है। तो उस हवाले से हमारे पास जो भी सिटी में सीसीटीवी कैमरास हैं, उन सीसीटीवी कैमरास की मदद से हमने आइडेंटिफाई हम लोगों ने करवाए हैं उन क्रिमिनल्स को जो कि सिटी में आकर जो गैंग्स हैं वो क्राइम करते थे, उनको हमने सही। आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई करने के बाद जो है हमने उनकी शनाख्त करवाई, जो फरियादी है, जो कंप्लेनेंट है, उनसे एफआईआर्स करवाई प्राइवेट, और फिर उन पे रेड हुए। तो काफ़ी इसी तरह हमारे गैंग्स जो हैं, तकरीबन आपको बताऊं 10 से 12 गैंग्स जो हैं सिटी में ही हमने इन 6 महीनों में मैंने ट्रेस किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे कुछ मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई, जिस तरह आपने देखा वो हमने असली मालकान के हवाले सही। की। तो इसी तरह हमारा जो प्रिवेंशन पे भी काम हुआ और डिटेक्शन पे भी काम हुआ। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह सिटी में अमन अमान की सूरत हाल पहले से काफी बेहतर है। एक आपको पता है कि कानून बढ़ाने से जुर्म खत्म नहीं होता, कानून पे इम्प्लीमेंट करने से जुर्म खत्म होता है। एक कॉन्फिडेंस होता है पब्लिक का, क्योंकि बिल्कुल। कम्युनिटी पुलिसिंग का दौर है। जितना कॉन्फिडेंस होगा, जितना एतमाद होगा, जितनी सपोर्ट होगी पुलिस को, मेरे ख्याल से आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है आपके ऊपर। क्या कहेंगे डीएसपी साहब? बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे मैं आई तो मेरा फोकस यही था कि यहाँ पे जो आवाम है, मतलब आवाम को पब्लिक रिलीफ दिया जाए, उनके मसले सुने जाए, और उनका जो एतमाद है, उनका जो ट्रस्ट है, वो पुलिस पहले भी पुलिस पे थी, लेकिन मेरी कोशिश है कि मेरी कोशिश यही रही कि उस ट्रस्ट को बढ़ाया जाए। तो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करती चलूं कि एसएसपी ऑफिस हो गई या एसडीपी ऑफिस हो गई, तमाम ऑफिसेज जो हैं वो फंक्शनल हैं। और वहाँ पे हमने ओपन डोर पॉलिसी को जो है अडॉप्ट किया। मैं अपनी ऑफिस में अगर मैं बात करूँ अपनी ऑफिस में तो 9 to 5 जो है कंप्लेनेंट्स मेरे पास आते हैं ऑफिस में, और उनके मसले जो है मसलों का हम हल निकालते हैं। तो इसी वजह से पुलिस का जो पुलिस पे जो एतमाद है अवाम का, वो शिकारपुर में बढ़ा है। इसके अलावा एसएसपी साहब की डायरेक्शन थी कि एसएचओज को ये डायरेक्शन दी हुई है कि 2 से 5 बजे तक आपने थाने को टाइम देना है डे में। तो एसएचओज भी टाइम देते हैं, अवाम के मसले सुनते हैं। इससे भी हमारा काफ़ी जो है एतमाद बढ़ा है पुलिस पे।
उसके साथ साथ हमारे जो 15 है, 15 जो हेल्पलाइन है वो भी फंक्शनल है। कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी वारदात होती है तो उसको फौरन जो है पुलिस पे कॉल आती है 15 पे, और उसको पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, क्राइम सही। सीन पे पहुंचती है। इसमें भी काफ़ी जो है हेल्प मिली है। और इसके साथ साथ जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है या सिविल सोसाइटी है, उनके साथ भी मेरी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। एसएसपी सर शाहजेब साहब वो खुद जो है मीटिंग्स करते हैं, उनके साथ हम विजिट्स करते हैं मार्केट। मतलब उनके साथ बिल्कुल कॉपरेशन में है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन हमारा मुकम्मल है। और उनका एतमाद इसीलिए आज शिकारपुर पुलिस पे है क्योंकि हम डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं और उनके मसले सुनते हैं और मसले मसाइल का जायज तरीके से हल निकालते हैं। डीएसपी साहब, आखिरी सवाल आपसे करता जाऊं। आपको पता है कि पब्लिक सेफ्टी के हवाले से हमेशा गुंजाइश होती है इंप्रूवमेंट की, एक। दूसरी, आपको पता है 3-4 डिस्ट्रिक्ट में हमेशा बच्चे अगवा किए जाते थे। आपको पता है कि बच्चों की, आपको पता है, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, खवातीन, मिनॉरिटीज, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल। अंदर मिनॉरिटीज भी बहुत ही हद से ज्यादा, आपको पता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, माइनॉरिटीज़ हैं, वल्नरेबल कम्युनिटी है हमारे पास। देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट, अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट फीमेल डीएसपी पोस्ट हुई हूँ, तो मुझ पे भी जिम्मेदारी है कि मैं फीमेल ऑफिसर हूँ। जो भी मेरे पास फीमेल कंप्लेनेंट्स आती हैं या बच्चे आते हैं या बच्चियों के मसले होते हैं, तो उनको मैं प्रायोरिटी बेसिस पे हल करने की कोशिश करती सही। हूँ, हल करती भी हूँ। उसके अलावा एसएसपी ऑफिस में ही हमारे पास विमेन कंप्लेंट सेल बनाया गया है। वहाँ पे हमारे जो इंचार्ज हैं वो भी फीमेल पुलिस ऑफिसर हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी मसले मसाइल लेकर आती हैं फीमेल जो हमारी कंप्लेनेंट्स हैं। उसके साथ हमारे पास माइनॉरिटी और वल्नरेबल कम्युनिटी के लिए एक सेल बनाया गया है। उनके भी अलग से इंचार्ज है, फोकल पर्सन है। तो जो भी मसला होता है वो उस सेल पे जाते हैं लोग और उनके मसले हल किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी हमारी माइनॉरिटीज हैं या हमारी जो कम्युनिटी है, उनके साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ये सबसे बड़ी बात है। एसएसपी साहब और मेरा खुद का एसडीपी सिटी का एक ग्रुप बनाया है। हम लोगों ने ग्रुप बनाया है माइनॉरिटीज के साथ। जो भी उनका इशू होता है व्हाट्सएप पे वो लोग शेयर करते हैं, उनको हमने क्विक सही। रिस्पांस करना होता है और मसला तकरीबन हल हो जाता है। तो ये जो है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हमने एफर्ट्स की हैं, और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश यही है कि उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। और हमारी कोशिशें हैं, हम क्योंकि इनके साथ डायरेक्ट राब्ते में होते हैं, कोई भी इशू, छोटा से छोटा इशू भी होता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसीलिए आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन, अगर आप माइनॉरिटीज की देखेंगे या फीमेल के हवाले से देखेंगे, काफी बेहतरी आई है। बड़ी मेहरबानी है डीएसपी साहब, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। जिस तरह आप काम कर रहे हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। यू आर डूइंग एक्सीलेंट। वलिया साहब, सियासत, हम तो डेली सियासत, आपको पता है। एक दफा फिर एमक्यूएम ने जिस तरह तनकीद किया है पीपल्स पार्टी के ऊपर, और आपको पता है, क्या कहेंगी इस एमक्यूएम की सियासत पे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। और आपको पता है जो उनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई शोशा छोड़ना पड़ेगा। अगर वो ये सब ना करेंगे तो वो आवाम में फिर उनका नाम कैसा रहेगा। अब एमक्यूएम कोई मतलब पाकिस्तान की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो आपको पता है पाकिस्तान असम्बली, नेशनल असम्बली के लेवल पे बैठ के या पूरी पाकिस्तान के अंदर फैली हो। ये सिर्फ अब कराची से भी, पहले ये कराची में होती थी, कराची की सियासत करते थे ये, अब ये कराची से निकल कर गली मोहल्लों की सियासी जमात बन गई है। अब वो एमक्यूएम नहीं रही है जो अब पहले हड़तालें करवा दी जाती थी, और इन्होंने जितना हमारी यूथ को नुकसान पहुंचाया है उतना मैं समझती हूँ किसी ने नहीं पहुंचाया। हमारे आपस में जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो दुश्मन हैं ये। और अब माशाल्लाह हमारी यूथ पढ़ी लिखी हैं, अवाम हमको नॉलेज आ चुकी है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो इस वक्त मेरे ख्याल से बेवकूफ़ बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है इनके लिए भी। ब्रेक का टाइम हो गया है नाज़रीन। ब्रेक के बाद आते हैं मजीद सियासत के ऊपर डिस्कस करेंगे, और मुल्की सियासत। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी डायरेक्शन भी है कि ऐसी सियासत हो जो मुल्की सियासत हो। इसके ऊपर आते हैं ब्रेक। वेलकम। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नजरिया है, एक सोच है, एक स्ट्रगल है, जद्दोजहद है मुल्क के लिए, अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए, सिस्टम के लिए, कभी उन्होंने सियासत ये नहीं की है कि सिर्फ सूबे की सियासत हो, कौमियत की सियासत हो, असमियत की, लसानियत की सियासत। पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं की।
بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سندھ کی نہیں پورے پاکستان کی پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سب کو ویلکم کرتی ہے، تمام زبانوں سے تعلق رکھنے والے تمام کلچر کو پروموٹ کرتی ہے، جگہ دیتی ہے، اسپیس ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور ہم کھل کے ویلکم کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کی قدر بھی کرتے ہیں، اور اپنے جو ہمارا کلچر ہے اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو بہت ان کو اعتماد دلاتے ہیں، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں بلکہ خاص کر جیسے آپ نے ابھی بات کی وومن کی، تو سب سے زیادہ اگر اس پورے ملک کے اندر وومنس کے لیے کسی نے کام کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ ہماری لیڈرشپ میں بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ملک کے لیے قربانی دی، وہ یہ بات بارہا جانتی تھیں کہ وہ اس ملک میں آئیں گی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، مگر وہ پھر بھی گھبرائی نہیں، وہ انہوں نے ہماری قیادت نے یہ ہمارے تیسری جنریشن ہمیں لیڈ کر رہی ہیں، اور الحمدللہ بخوبی انہوں نے جس طرح پورے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا ہے ہماری لیڈرشپ نے، تو یہ قابل تعریف ہے، اور آپ خود جانتے ہیں بہتر جب آپ انٹرنیشنل ٹور کریں تو ایوری ون نوز کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے، جیسے بنیان المقصوص پہ ابھی جس طرح جنگ کا ہوا، اور سب سے زیادہ جنگ کے حالاتوں میں انہوں نے جس طرح پاکستان کو سپورٹ کیا اور پاکستان کی آواز بنے انٹرنیشنلی میڈیا پہ، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پورے پاکستان میں ایسا لیڈر کوئی ابھی اس وقت موجود ہے، اور نہ ہی ایسا لیڈر آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کو ایسے لیڈرز دی ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر آج ہمارے پاس بلاول بھٹو زرداری صاحب، جس طرح وہ یوتھ کو اور تمام پارٹی ورکرز کو ہر جنریشن ہر طبقے کے لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں، وہ قابل تعریف ہے۔ آج یہ نفرت کی سیاست آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہوئی؟ گورنر صاحب کا اسٹیٹمنٹ جس کو نثار احمد کھوڑا صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، بڑا بیلنس جواب دیا ہے۔ آج تو ضرورت ہے کہ ہم یونائٹ ہوں اور ملک کو جو مسائل ہیں اس سے نکالا جائے۔ آج 80-90 کی سیاست تو نہیں چل سکتی، کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آپ ڈیجیٹل تمام لوگوں کو اس بات کی نالج ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو وہ اس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کہاں سے کس طرح یہ انفارمیشن فیک اور صحیح ہے۔ بہرحال جہاں تک رہی گورنر صاحب کی بات، تو وہ صرف کراچی کے گورنر نہیں ہیں، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ پورے صوبہ سندھ کے گورنر ہیں۔ مہاجر کا ورڈ یوز کرنا قابل شرم کی بات ہے، کیونکہ میں خود اردو اسپیکنگ ہوں اور میرا تعلق الحمدللہ سندھ سے ہے۔ آپ یہ مہاجر کارڈ پلے کرنا میرے خیال سے اب ان کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ صرف کراچی کے یا وہ ایک گلی محلوں کی سیاست میں نہیں ہے، وہ گورنر ہیں، ان کو سندھ کو آن کرنا چاہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں، بالکل، اور اس ملک کے ہیں، جہاں تک یہ ہمارا ملک ہے، بالکل ہمارا ملک ہے، اور ہمیں آن کرنا ہے۔ والے ہیں، اردو بولنے والے ہیں، پورا صوبہ ان کا ہے۔ اور کراچی کے اندر نہ صرف سندھی یا صرف اردو اسپیکنگ نہیں، بلکہ بلوچی، آپ کو پٹھان، آپ کو تمام جماعتیں ملیں گی، تمام پاکستان میں جتنے بھی گلگتی آپ کو ملیں گے، بہت ساری تمام کمیونٹی ملٹی کلچرل سٹی ہے، تو آپ کو آن کرنا ہے، ویلکم کرنا ہے سب کا۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سب کو ویلکم کرتے ہیں اور سب کو آن کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ نثار کھوڑا صاحب نے جیسے بیان دیا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، تو ہم سب کو یونائٹ ہونا ہے، ہم سب نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے، نہ کہ صرف ہم آپس میں لڑیں، آپس میں ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچیں یا ڈرٹی پالیٹکس کریں۔ وجہ خدا را لوگوں کو جوڑیں، توڑیں نہیں، نفرتیں نہیں ڈالنی۔ ہم نے تو بارہا آپ کے سامنے پی ٹی آئی کو بھی ویلکم کیا، ہم نے ہر جماعت کو، بلکہ ڈیموکریسی کے لیے اگر اس ملک میں ڈیموکریسی آج قائم ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اور اردو اسپیکنگ لوگوں میں یا سندھی اسپیکنگ لوگوں میں اب تو اتنے رشتے گہرے ہو گئے ہیں، بالکل، اور اتنی محبتیں، رشتے داریاں، پیار و محبت ہے، یہ آج تو اس کو کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اردو اسپیکنگ کے بڑے پڑھے لکھے ذہین اور اس قوم کی، اس وطن کی ایک بڑوں کی بڑی قربانیاں ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو منفی سیاست ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ نوجوانوں کو، ملک کو، ریاست کو، عوام کو، سب کے لیے نقصان کا ہے۔ کیا کہیں؟ دوسری چیز
کارکردگی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ایم کیو ایم نے ایک دفعہ پھر کارکردگی کے اوپر جو ہے نا تنقید کرتے ہیں, کیا کہیں؟ دیکھیں جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کارکردگی یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, یہ اپنی کارکردگی پہ بات نہیں کرتے. کراچی ان کے ہاتھ میں رہا, آپ وہ کراچی کو بھی اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یوتھ میں شعور دیکھ رہے ہیں, لوگوں میں شعور دیکھ رہے ہیں, لوگ اب ان کی باتوں میں نہیں آتے ہیں. پہلے جس طرح الطاف حسین کی ایک آواز پہ ایک کال پہ جس طرح یہ لوگوں کو لے آتے تھے, اب وہ چیز وہ دور نہیں رہا, کیونکہ لوگوں کو عوام کو یہ شعور دلایا ہے اور بتایا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات رہی تو آپ خواتین کے لیے کام کیا انہوں نے جتنا, جیسے بینک وومن بینک ہو یا آج میڈیکل جتنے میڈیکل کے کام ہو رہے ہیں یہاں پہ NICVD پروجیکٹ جو ہے یا گمبٹ پروجیکٹ جو ہے انٹرنیشنلی, میرے پاس ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی ضرور کروں گی, جو گمبٹ کی ہاسپٹل کے اندر جس طرح امریکہ سے خاتون آئی ہیں انہوں نے اپنا علاج کروایا, تو یہ قابل تعریف بات ہے کہ نہ صرف پاکستان سے, پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ آل اوور دا ورلڈ آل اوور دا پاکستان سے آپ کے پاس کراچی میں یا سندھ کے اندر لوگ آ رہے ہیں, اب صرف پاکستان میں نہیں اب آل اوور دا ورلڈ آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں علاج کروانے کے لیے. تو یہ ایک اہم کارکردگی ہے کہ اگر کسی نے آپ کی ہیلتھ پہ کام کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور اگر پاکستان اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, ٹرانسپورٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. ابھی آپ پنک بس کا جو منصوبہ آیا, ریڈ لائن کا آیا, گرین کا آیا, تو یہ سارے ہمارے جو انفارمیشن سیکٹری ہیں, ٹرانسپورٹ منسٹری ہے, جو جس طرح وہ بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جس طرح سندھ حکومت کام کر رہی ہے, وہ قابل تعریف ہے. اور ہم عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کی گلی محلوں میں جو صفائی ستھرائی اور جو نظام اب بٹھایا جا رہا ہے اور جس طرح کام کیا جا رہا ہے, تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی. روڈز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہتر نہیں ہے, روڈز خراب ہیں, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ کوئی الدین کا چراغ تو ہے نہیں کہ جو بس یوں کہا جائے اور وہ سب ہو جائے. دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اس روڈ کی کام سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں, اس پر ٹائم لگتا ہے. صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اتنی جلدی تنقیدیں نہیں کرنی چاہیے, ورنہ ان کے ہاتھ میں جتنا ٹائم اور ٹینیور ان کا رہا ہے اور اس میں ان کی کارکردگی پوچھی جائے تو انہوں نے صرف ہمیں ریئلی سوری ٹو سے جو بوری بند لاشوں کے سوا اور دہشت گردی کے سوا انہوں نے کچھ نہیں دیا تھا. میں اس دور کو بھولی نہیں ہوں جب ہم اسکول اور کالجز جاتے تھے اور آئے دن ہڑتالیں ہو رہی ہوتی تھیں جس کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا تھا. آج ہم الحمدللہ پاکستان کو گرو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, سندھ کو گرو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب انٹیریئر سندھ جائیں, جہاں تھر کی بات کی جاتی تھی, تھر ایسا ہے تھر ویسا ہے, آج آپ اسی تھر میں جائیں تو وومن جو ہے ٹریکٹر چلا رہی ہیں, وومن جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں. جس طرح ابھی DSP صاحبہ تھیں وہ پہلی بار اس پوسٹ پہ وومن آ کے بیٹھی ہیں, تو جو اپریشیشن کی بات ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا فیمل آفیسر نہیں ہے. بالکل, تو آپ جو اپریسیشن کی بات ہے وہ اپریشیٹ کریں کہ اپریسیشن کی جو بات ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ جس طرح وومن کو اتنا حوصلہ دیا گیا کہ پہلے کراچی میں مرد نکلتے ہوئے ڈرتے تھے اور آج عورتیں ڈرائیو بھی کر رہی ہیں اور بائکیں بھی چلا رہی ہیں, ان کو خود مختار کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی سندھ پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ایفرٹس کی ہیں, اس کو قابل تعریف. اسی کے ساتھ کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی غیر مقبول ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی پاپولر نہیں رہی اور پیپلز پارٹی کنٹینیو اقتدار میں رہی ہیں. کیا اب بھی لوگ آپ کو جوائن کر رہے ہیں, اب بھی لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو یہ کہتے آئیں ان کا یہ وتیرہ رہا ہے, یہ بدنامی ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ جو کہتے ہیں وہی بات ہے, وہ ایکشنز ان کے زیرو ہیں. یہ بات ان کے لیے ضرور ہے کیونکہ MQM واقعی بالکل نہیں رہی, وہ گلی محلوں کی اب سیاست پہ آ گئی ہے اور یہ چھوٹی موٹی یہ چیزیں کہہ کے اپنے آپ کو زندہ کرتے ہیں. کبھی یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو کبھی ان کی تنظیمیں 3-4 پارٹیز بن جاتی ہیں, پھر یہ دوبارہ یونائٹ ہو جاتے ہیں. یہ ان کا آخری سانسیں چل رہی ہیں اور ان کے پاس اور کوئی کارڈ تو ہے نہیں, تو جو یہ اردو اسپیکنگ کا کارڈ کھیلتے ہیں.
باقی رہی بات کہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، لوگ آتے رہتے ہیں، ان کو عقلیں آتی رہتی ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے رہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سب کو ویلکم کیا ہے. ڈیموکریسی کو آج بھی زندہ رکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی قربانی. بریک کے بعد آؤں گا ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم رہتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا پروگرام ہو، ایسی چیزیں ہو جو پازیٹیو ہوں، جو سوسائٹی کو جوڑیں. آپ کو پتا ہے کہ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن ایج ہے. یہ ایسا دور ہے، اس میں آپ جو ہیں کسی جھوٹ کے اوپر لوگوں کو آپ جو ہے نا ٹریپ نہیں کر سکتے. آج کے دور کے اندر آج کا جو ایک ینگ مائنڈ ہے، اس کی بڑی ایکسس ہے میڈیا تک. انٹرنیٹ دور ہے، آپ کو پتا ہے آن لائن سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم کہیں بہتر ہے اور وہ چیز خراب ہو تو پھر یہ چیز نہیں ہوگی. سیاسی جماعتوں کو ایشوز کے اوپر سیاست کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے. یہ بلو دا بیلٹ آپ کو جا کے زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. ایسی چیزیں کہیں جو ملک کے اندر خوشحالی ہو. آج کا نوجوان جو بدقسمتی سے ڈی پولیٹیسائز ہو رہا ہے یا سسٹم سے دور ہو رہا ہے، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. ہمیں نوجوانوں کو ایک کنونس کرنا چاہیے کہ وہ جمہوریت کی طرف، اداروں کی طرف، ایجوکیشن کی طرف ایسا ماحول ہیلدی بنائیں جو ملک کے لیے بہتر ہو. اگر نوجوان سیاست سے باہر ہوگا، سسٹم سے باہر ہوگا تو اچھی جمہوریت نہیں ہوگی، اچھی گورننس نہیں ہوگی، اچھی ڈیلیورنس نہیں ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی قربانی ہے جمہوریت کے لیے، اس سے انکار نہیں ہے، اور عوام نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے تاریخی طور آج دن تک. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر اس ملک کے اندر ڈیموکریسی قائم ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے. یہ بات سب بچہ بچہ ایڈمٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی آج تک ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہی ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو یا پھر صوبائی اسمبلی میں ہوں. اور آج بھی ہم صرف اپنے ملک میں نہیں، ہم انٹرنیشنلی طور پہ جب انٹرنیشنلی بات آتی ہے، پاکستان پہ بات آتی ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب یونائٹ ہو جائیں. چیئرمین صاحب یہاں پہ ہمیشہ بارہا یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے آپ سب کو یونائٹ ہونا چاہیے اور یونائٹ ہونا پڑے گا. جیسے ابھی جنگ کے حالات ہوئے تو اس وقت بھی جس طرح پی ٹی آئی کی کارکردگی تھی اس وقت، اور وہ پاکستان آرمی کو بارہا پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، کبھی کچھ ویڈیوز ڈال کے تو کبھی کچھ پوسٹر ڈال کے. میرے خیال سے یہ چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایک پاکستان ہیں، پاکستانی ہیں، اور یہ ہماری پہچان ہے. پاکستان صرف ہمارا ملک نہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے. جب ہم انٹرنیشنلی کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں ہم پاکستان سے ہیں. تو خدا را پاکستان کے لیے سب کچھ دیا اس ملک نے، تو خدا را پاکستان کے لیے یونائٹ ہوں، تنقیدیں کرنا چھوڑیں، ایکسیپٹنس لے کر آئیں، اپنے دل کو بڑا کریں، اور لوگوں کی کارکردگی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے آپ اپنی کارکردگی کو دکھائیں. ایم کیو ایم دوبارہ زندہ ہونا چاہتی ہے. ہاں، وہ کبھی ان کے لیڈر بیمار پڑ جاتے ہیں تو کبھی ان کی پارٹی میں اختلافات آ جاتے ہیں، مگر یہ کرتے کرتے وہ چھوٹی موٹی یہ سوچیں دیتی رہتی ہے، سوچیں کر کے کہ وہ دوبارہ ریبلڈ ہو جائیں، دوبارہ وہ آ جائیں. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ یہ دور ہم نے جو دیکھا کچھ سال پہلے، آپ بھی تھیں، جو پی ٹی آئی کی سیاست وہ بھی ایک نفرت کی سیاست تھی، نیگیٹو سیاست تھی. اداروں کے سربراہ کو سوشل میڈیا کے اندر جو انہوں نے زبان استعمال کی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ جو یوتھ کو جنہوں نے ہمیں ڈیمیج کیا ہے، ہماری یوتھ کو جس نے ڈیمیج کیا ہے، وہ سب سے پہلے تو ایم کیو ایم نے جو ہماری ایجوکیشن کو چھینا ہے، ہمارے یوتھ میں سے جو ایک آپ کو پتہ ہے سفارشوں کو بڑھایا اور اسلحوں کو پرموٹ کیا. تو اسی طرح پی ٹی آئی نے بہت اہم کردار ادا کیا مینیپولیٹنگ کے اندر، فیک نیوزز کے اندر، اور لوگوں کا اعتماد غلط باتوں پہ جیتا. سب سے پہلے انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے، اور پھر وہ ساری ان کی 4 سال کی کارکردگی زیرو تھی، اور وہ ہمیشہ لان تان کی سیاست کرتے رہے. اور آج بھی
ان کی قیادت جو ہے وہ جیل میں ہو کر اور وہ فیک کبھی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور جب وہ پوری انویسٹیگیشن بیٹھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو ساری چیزیں فیسیلیٹیشن مل رہی ہے پوری. تو یہ صرف ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کبھی یہ گاڑی کی نمبر پلیٹوں پہ کوئی بات کر دیتے ہیں, ایم کیو ایم کبھی اٹھتی ہے تو ان کو ایک ان کے دل میں سندھ کے لیے جو نفرت ہے وہ بارہا دکھتی ہے. وہ پولیٹیکلی تو بڑا آ کے اسی سندھی اجرک کو جو ہے وہ گلے میں ڈال کے وہ سیاست کرتے ہیں, اور جب وہی نمبر پلیٹ پہ آ جائے تو ان کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ نفرت بارہا دکھتی ہے لوگوں کو. وہ سیاست کرنا تو جانتے ہیں, چاہتے ہیں, مگر وہ سیاست کا پتہ نہیں ہے انہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے اندر جو بھی آئے اس کو ایک اسپیس ملتی ہے. خواتین کے لیے اسپیشلی ایک بڑا, آپ کو پتا ہے, بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہیں, اور ہر سیاسی جماعتوں میں خواتین ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں اہم پوسٹیں ان کو دی جاتی ہے. کبھی اسپیکر بنایا جاتا ہے, کبھی سب چیزیں اس کہا جاتا ہے, کبھی آپ کو پتا ہے چیئرمین کے ساتھ خواتین, شیرین رحمان صاحبہ ایک بڑا کردار ہوتا ہے. دوسری جگہ خواتین آپ کو پتا ہے بینک بیچر ہوتی ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہماری پارٹی نہ صرف ویلکم کرتی ہے بلکہ عزت بھی دیتی ہے. اور جہاں خواتین کا سب سے ایک اہم ہوتا ہے, کہتے ہیں نا عورتیں کیا چاہتی ہیں, تو عورتیں عزت چاہتی ہیں. اگر آپ عزت دیں گے, آپ ان کو کمفرٹیبل زون دیں گے, آپ ان کو کمفرٹ زون دیتے ہیں, آپ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, تو آئی تھنک وہ آگے سے آگے آپ آئیں گی اور وہ آ کے اپنا ہر چیز کے اندر پارٹیسپیشن کریں گی. آپ ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کا اسپیس دیں, آپ ان کو رسپیکٹ دیں, آپ ان کے کمفرٹ زون کا خیال رکھیں گے. تو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی تمام لیڈیز کو جتنی سپورٹ دیتی ہے, جتنا کمفرٹ زون دیتی ہے, جسے میں خود پی ایس ایف کراچی ڈویژن کی ڈپٹی انفارمیشن ہوں, بٹ آپ یقین کریں وہ تمام لڑکوں کے اندر جس طرح وہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں, جو مجھے کمفرٹ زون دیتے ہیں, تو میرے لیے کام کرنا بہت ایزی رہتا ہے. جتنا آپ ان کو اسپیس اور کمفرٹ زون دیں گے, رسپیکٹ دیں گے, عورتیں اتنا دوسرا مڈل کلاس سے آپ کو پتا ہے کہ مائنورٹیز ہو, مڈل کلاس ہو, آپ کو پتا ہے ہر کلاس کی خواتین, اور آپ کو مائنورٹی سے ایسی خواتین, آپ کو سینیٹر بنایا کرشنا کولی کو, جو تصور نہیں تھا, لوگ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے, ان کو جہاں آپ کو پہنچایا. دوسری خواتین ہو, مائنورٹیز کو, ان کو ایک بڑی اسپیس دی گئی ہے پارٹی کے اندر. بہت زیادہ ہم پروموٹ بھی کیا گیا ہے, آگے بھی لے کر آیا گیا ہے, اور ان خواتین نے اپنے آپ کو منوا کے بھی دکھایا ہے. ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف برگر کلاس کو اوپر نہیں لے کر آتی ہے, یا ایسا, وہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے, وہ ان کی ایفرٹس دیکھتی ہیں, ان کی کیا کارکردگی ہے, ان کے لوگوں کے لیے کیا کارکردگی ہے, ان کو پہچان دیتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کمفرٹ زون کے علاوہ ان کو ایک پہچان دیتی ہے, ان کی اپنی خود کی پہچان دیتی ہے. چاہے آپ دیکھ لیں, جیسے آپ نے کرشنا کوہلی کا نام لیا, یا جس طرح آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر دیکھتے رہیں گے کہ جتنی نچلے طبقے میں بھی ہوں گے تو ان کو بھی وہ اٹھا کے ان کو ایک اور کمفرٹ. شیڈول کاسٹ سے آپ کو پتا ہے, شیڈول کاسٹ سے بہت ہی کم ہوتا ہے لوگوں کو ایڈجسٹ. بڑی مہربانی وجیہ صاحبہ, آپ آئیں. ایک آواز پاکستان کی, آپ کو پتا ہے کہ ہم ایسی سیاست کریں. اس کراچی نے, اس شہر نے بڑا برداشت کیا ہے, آپ کو پتا ہے بڑی تکالیف دیکھی ہیں. ہمیں سب کو میچورٹی سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور جس کو عوام ووٹ دے وہ اقتدار میں, پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام اقتدار دے رہی ہے, ان کو ووٹ دے رہے ہیں, تو ان کو حق بھی ہے ڈیلیور کرنے کی. تنقید ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. آج کی سیاست جو ہے وہ پیار و محبت کی سیاست ہو. الیکشن میں ضرور ایک دوسرے کو تنقید کریں, لیکن آپ نفرتیں لوگوں کے دل اور ذہنوں میں نہیں ڈالیں. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.